بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں تخم ملنگا کے فائدے اور اس کا استعمال بتاتا ہوں۔ گرمیوں کے موسم میں رمضان شریف میں تخم ملنگا کا لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کے فائدوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تخم ملنگا گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور آنتوں اور معدے کے ورم کا بہترین علاج ہے۔ ایسے لوگ جو پرانی قبض کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے تخم ملنگا انتہائی لاجواب قسم کا ہربل ہے، نسخہ ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں یا ہڈیاں بھربھری ہوتی ہیں، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے تخم ملنگا ایک نعمت سے کم نہیں۔ ایسے لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ تخم ملنگا آدھا چمچ، کھانے والا آدھا چمچ دہی کے بول میں ڈالیں اور وہ حسب ذائقہ چینی ڈالیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد 15 منٹ تک رہنے دیں۔ 15 منٹ کے بعد اس کو کھانا شروع کریں، چمچے کے ساتھ کھا لیں، نہار منہ کھائیں۔ اس سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، آپ کے ہڈیاں کا بھربھرا پن بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے دانت بھی مضبوط اور چمکیلے ہوں گے اور معدے کی اصلاح بھی ہوگی۔ ایسے لوگ جن کے معدے میں ورم ہے، معدے کا السر ہے، ان کے لیے یہ دہی میں ملا ہوا تخم ملنگا جو دہی میں 15 منٹ پہلے مکس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد کھانا ہے، یہ آنتوں کے زخموں کے لیے، آنتوں کے ورم کے لیے اور معدے کے السر کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو پرانا قبض ہے ان کے لیے یہ بہت لاجواب ہے۔ اس کو متواتر استعمال کریں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، لیکن صرف ایک احتیاط یہ ہے کہ تخم ملنگا کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو دہی میں مکس کر کے آپ 15 منٹ بھگوا رہنے دیں مکس، اس کے بعد استعمال کریں گے۔ اور اس کی خوراک جو ہے آپ آدھا چمچ سے زیادہ استعمال قطعاً نہ کریں، کیونکہ تخم ملنگا خون زیادہ استعمال جو ہے نا وہ خون کو گاڑھا کر دیتا ہے، خون کو جما دیتا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تخم ملنگا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ مختلف مشروبات میں تخم ملنگا کو پانی میں بھگو دیں، پھر مختلف مشروبات میں ملا دیں، چاہے وہ جام شیری ہو، چاہے وہ روح افزا ہو، چاہے وہ ملک شیک ہو۔ آپ اس میں پہلے پانی میں دودھ میں بھگو کر رکھیں، اس کے بعد اس کو مختلف فروٹ کے جوس کے ساتھ ملا کر پئیں، تو یہ انتہائی ٹانک ہے، انتہائی لاجواب ہے، کیونکہ تخم ملنگا میں وافر مقدار میں وٹامن کے اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ملک شیک میں دودھ میں ملا کر پئیں، ملک شیک بنا کر پئیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تخم ملنگا کو پانی میں 15 منٹ پہلے بھگو کر رکھیں، تاکہ یہ صحیح طریقے سے پانی جذب کر لے اور صحیح طریقے سے نرم ہو جائے اور پانی اس میں جتنا بھر سکتا ہے وہ بھرا جا سکے، یہ پوری طرح پھول جائے۔ یہ آپ کی دانتوں کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے، ہڈیوں کی طاقت کے لیے مفید ہے، معدے کے السر اور آنتوں کے زخموں کے لیے مفید ہے اور پرانی قبض کے لیے مفید ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو رمضان شریف میں خاص طور پہ شدت کی پیاس لگتی ہے، وہ روزہ افطاری کے ٹائم اگر تخم ملنگا والا شربت پئیں تو ان کو پیاس کم لگتی ہے، پیاس زیادہ نہیں تنگ کرتی، روزہ زیادہ تنگ نہیں کرتا۔ یہ بہت لاجواب ہے۔ اسی طرح افطاری کے ٹائم اس کو استعمال کیا جائے تو کیا ہی بات ہے، یہ کمزوری فوری طور پہ ختم کر دیتا ہے، انسان کی طاقت بحال ہو جاتی ہے، اس میں نئی جان، نئی انرجی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر دوسرے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم وہ پورے دن کی جو خوراک کی کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس کا جسم توانائی سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ ایک بار دوبارہ سنیں کہ تخم ملنگا کبھی بھی منہ میں ڈال کے اوپر پانی قطعاً نہیں پینا چاہیے۔ اگر کبھی آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں۔
تخم ملنگا کا استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو 15 منٹ پانی میں، دودھ میں، دہی میں بھگو کر رکھیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا۔ یہ آپ کے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہڈیوں کی طاقت کے لیے مفید ہے، ہڈیوں کے بھرپراپن کو دور کرتا ہے، معدے کے السر کے لیے مفید ہے، معدے کے زخم ٹھیک کرتا ہے، آنتوں کے زخم ٹھیک کرتا ہے، اور پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو گرمی کی شکایت ہوتی ہے، گرمی کی شکایت والے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، اور اسی طرح یہ مردانہ قوت کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی منی پتلی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ انتہائی لاجواب قسم کی چیز ہے۔ لیکن طریقہ استعمال یہی ہے کہ 15 منٹ اس کو پانی میں بھگونے کے بعد استعمال کرنا چاہیے، پہلے نہیں۔ بہتر تو یہ ہے اگر بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس میں دہی ملا دیں، یا اس میں دودھ ملا کر ملک شیک بنا کر، یا کسی فروٹ کا رس ملا کر، جوس ملا کر وہ بنائیں اور پئیں، اور بھرپور توانائی کا مزہ لیں۔ لیکن تخم ملنگا کی مقدار آدھے چمچ سے قطعاً ہی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ آج کل موسم ہے گرمی کا، اور بہت سارے لوگ قبض کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا گرمی کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہڈیوں کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کا بھی بہترین علاج ہے۔ اگر آپ اس کو دہی میں ملا کر کھاتے ہیں تو آپ کے جوڑ بھی مضبوط ہوتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جہاں، وہاں جوڑ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے مختلف پٹھوں کی طاقت کا بہترین ٹانک ہے، اور آپ کے اعصابی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ اس بات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، کیونکہ ہماری چھوٹی سی ایک بات سے، چھوٹی سی ٹپس سے کسی کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ضرور استعمال کریں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک۔